السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، 3-4 دن کی دھواں بارش کے بعد اب جب تھوڑی دیر کے لیے رکی بارش تو عیی نے جلدی سے اپنے گھر کی چھت کے پینچر لگا لی ہے. امید ہے کہ باقی میرے دوست احباب بہن بھائی جو ہم وطن بارش کی وجہ سے تھوڑے ڈسٹرب ہوئے ہیں انہوں نے اپنا اپنا بندوبست کر لیا ہوگا، اور جن کا نہیں ہوا ابھی تک کو بندوبست، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو محفوظ چھت تلے رکھے. اور ناظرین، یہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اب حسب حال والے لوگوں نے مجھے ہلکا ہلکا دانشور سمجھنا شروع کر دیا ہے. ہلکا ہلکا دانشور تو تمہیں تب تسلیم کرے اگر تم اپنا وزن کم کرو. ناظرین، ہلکا ہلکا ناسی، چلو ہلکا پھلکا انہوں نے مجھے سمجھنا شروع کر دیا دانشور، چونکہ آج پھر میرے اینکر نے مجھے کہا ہے، بلکہ ریکویسٹ کی ہے تمہاری مہربانی کہ یہ آج پھر خبروں کے تبصرے سے نہ پروگرام شروع کرے. ہائے ہائے ہائے. میں خبر سنا رہی ہوں پہلی آپ کو. ایک انٹرویو میں نئے صدر کی اہلیہ نے کہا ہے کہ میرے لیے تو ممنون صاحب 43 سال سے صدر ہی ہیں. ہائے 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 ہائے. دیکھو ماں صدقے جائے، ہونے والی خاتون اول نے کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ ممنون صاحب تو میرے لیے 43 سال سے ہی صدر ہیں. واہ واہ واہ. ایسی خواتین کی دعاؤں سے ہی ملک چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ممنون صاحب کی اور زیادہ خدمت اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیسے لکی بندے ہیں ممنون صاحب. واہ واہ واہ. ممنون صاحب ایویں نہیں آپ صدر بنے ملک کے، ہر ایک کا یہی ہے. ہائے 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 ہائے. ساری زندگی اب اگر سال بتاؤں گا تو پھر میری عمر کے پیٹ سے کپڑا اٹھے گا. عمر کے پیٹ سے کئی سال ہو گئے ہیں کوشش کر رہا ہے یہ کہ گھر میں چلو کسی حوالے سے دانشواری تسلیم ہو جائے. نہیں، وہ دیکھو صدر بن کے پھیل رہے ہیں 43 سال سے اپنے گھر میں. ویری لکی مین. واہ واہ واہ. ممنون صاحب بھی صدر بنے تو ان کی بیگم نے ان کی صدارت کا حوالہ دیا. اور یار نہیں، ان کی بیگم کہہ رہی ہے کہ میں تو ان کو پچھلے 43 سال سے ہی صدر سمجھ رہی ہوں. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو بیگم سمجھے بندہ وڈا ہو کے وہ بن جاتا ہے. میری بیگم دیکھ لا مجھے بیوقوف سمجھتی ہے، میں وڈا ہو کے بیوقوف بن گیا. زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی کوئی عقل مند نہیں ہے. اچھا، بھابی بیچاری معصوم بچپن سے اسے عقل مند سمجھتی تھی، یہ وڈا ہو کے عقل مند بن گیا. بھائی جان، بیویاں اسی طرح ہی سمجھتی ہیں. میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا تھا، جامعۃ الازہر کے وائس چانسلر وہ اپنی بیوی کو امپریس کرنا چاہتے تھے. وہ ان کی بیوی ان کو ہر معاملے میں بہت ایزی لیتی تھی. کہتے تھے تم ایک ٹیچر ہو چھوٹے سے بس. تو ایک دفعہ وہ ان کا جو اینول کانوکیشن تھا اس میں انہوں نے بڑی دھویں دار قسم کی تقریر کی. لوگوں نے بڑی تعریف کی، دنیا بھر سے ایمبیسیڈرز آئے ہوئے تھے. بڑی واہ واہ بلے بلے ہو گئی. اور وہ واپس جب شام کو گھر لوٹے تو انہوں نے بیوی کو کہا کہ ہاں آج دیکھی تھی میری تقریر. تو بیوی کہنے لگی سارے چپ کر کے بیٹھے ہو، تم ہی چک 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 بول رہے. یار تم میری طرف دیکھ لو، باہر سڑکوں پہ یاروں میں لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا دلچسپ پروگرام ہوتا ہے یار تمہارا. کار جاتا ہوں تو تمہاری پرجائی کہتی ہے آ گئی ہیں کارٹون فلم چ کام کر کے. امریکی خفیہ ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ لشکر طیبہ نے ممبئی طرز کے ایک اور حملے کی منصوبہ بندی کر لی. شاباش. ایک تو یہ امریکہ نہیں ٹکتا، ان کے اپنے بندے کہہ چکے ہیں کہ یہ بمبے حملے جو ہیں یہ ڈرامہ تھا ہماری اپنی گورنمنٹ کا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ لشکر طیبہ اور تیاری کر رہے ہیں. یہ ویسے امریکہ کا بھی اس تھانے دار والا صاحب ہو گیا ہوا، وہ جو بندے کو کہتا ہے کہ تم نے گال کڈی ہے، وہ کہتا ہے نہیں جناب میں نے تین کڈی ہے. تو جناب میرے تو ہونٹ بھی نہیں ہلے، مینو پاگل سمجھنا، دل چ کڈی ہے تو. نہ کوئی ثبوت نہ کوئی شواہد، ایویں دنیا میں ہر جگہ پہ ایف آئی آر کٹاتا پھرتا ہے امریکہ. فیصل آباد میں شادی کی رسومات کا جھگڑا، نکاح کے آدھے گھنٹے بعد ہی طلاق ہو گئی. اللہ بیچارہ انہی پیروں پہ رنڈا ہو گیا. رنڈوا اسے کہتے ہیں جس کی بیوی فوت ہو جائے.
اچھا 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 چلو یہ کہہ لو کہ 0 پہ ہی آؤٹ ہو گیا. یہ بھی کوئی ٹھیک مثال نہیں ہے. یار کیا کر رہے ہو بیچارے کی ابھی ایک قدی بےعزتی بھی نہیں ہوئی, 0 پہ ہی آؤٹ ہوا ہے. اس کے بعد اس کی بڑی بےعزتی ہوئی ہوگی. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ دیکھ لو شاہد افریدی جب 0 پہ آؤٹ ہوتا ہے تو سارا ملک شروع ہو جاتا ہے. جب وہ سکور بناتا ہے تو لوگ دادے دے رہے ہوتے ہیں. اس کی بھی 3-4 بےعزتیاں ہو جاتی نا تو لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو جاتی. کیا پتا یار اس کی آدھے گھنٹے میں اس کی 50 سال کے برابر بےعزتی ہو گئی ہو. یار آدھے گھنٹے میں ہاتھ ہو گئی, 7-8 عورتیں بےعزتی کر رہی تھی اسے. اور کیا تو خواتین کو جانتے نہیں ہو. آدھا گھنٹہ یار, صرف آدھا گھنٹہ. ابھی تو پنڈوں کی آئٹم نہیں تھی پوری ہوئی. پنڈوں نے ابھی یہی کہا ہوگا لاڑے دے ابے دا منہ تے ویکھ لو, جویں ہی کہا ہے انہوں نے. تو اس نے آگے سے کہہ دیا بس بابا طلاق ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی. کڑی کے والد نے بڑا کہا ہے کہ چلو یار طلاق تو ہو گئی, جو ہمارا مقدر وہ پنڈوں کو تو بتانے دو جویں کے اگے کیا ہے, جویں کے کی ہوتا ہے. پھر پنڈ بتانے لگے ہیں جویں. پھر لاڑے کے ابے نے کہا نہیں کوئی جویں نہیں, چلو دوڑو اتھو طلاق ہو گئی, طلاق ہو گئی. پھر لڑکی کے مامے نے کہا کہ یار چلو طلاق تو اب ہو ہی گئی ہے جویں ہماری پانجی کے مقدر, مگر یہ تے دسو نا لاڑے کے ابے کا منہ کیسی ہے جویں. پنڈ پھر کہنے لگی ہیں جویں. پھر لاڑے کے ابے نے رولا ڈال دیا کوئی نہیں چلو طلاق جو ہو گئی تو پھر کیا مطلب جو ہو گئی ہے, پھر جویں کا کیا مطلب ہو. پنڈوں کا ہی رٹا پڑا رہا ہے آدھا گھنٹہ, ورنہ طلاق تو کافی دیر کی پہلے ہو گئی. اچھا یار چلو تم تو بتا دو نا کہ دلہے کے والد کا منہ کیسا تھا. یار یہ تو پنڈوں نے ہی صحیح بتانا تھا. یار تم کون سا ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر لگے ہوئے ہو. یہ دیکھ لو یار, میں نے لاڑے کا ابا چھوڑ کے تمہیں پکڑ لینا, میں تمہیں بتا دوں. ظاہر ہے پنڈوں نے دیکھا تھا وہ صحیح بتا سکتے ہیں. میرا ایک اپنا آئیڈیا ہے ویسے, جس بیچارے مسکین کے پتر کو آدھے گھنٹے میں ہی طلاق ہو گئی ہے. یقیناً اس کا منہ وہ حکیم کے وہ گول ٹکن والے پیپے میں جو خشک حریر نہیں پڑی ہوتی وہ جیسا ہی ہونا. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار چلو وقفہ تو ہو ہی گیا ہے, چلو چل کے لاڑے کے ابے کا منہ ہی دیکھ لیں. میں آپ کو تباہی کی ایک عجیب و غریب داستان سنانا چاہ رہا ہوں. تباہی کی عجیب و غریب داستان. لو جی میرا خیال ہے کوئی دہشت گرد چاند پہ بم رکھ ہے. اللہ مائی چرخی علی کی خیر کرے. بھائی جان 2-3 منٹ کے لیے آپ کی توجہ اس لیے چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو تباہی کی ایک عجیب و غریب داستان سنانا چاہ رہا ہوں. تباہی کی عجیب و غریب داستان. لو جی میرا خیال ہے کوئی دہشت گرد چاند پہ بم رکھ ہے. اللہ مائی چرخی علی کی خیر کرے. یار چاند کے ساتھ تمہارے ذہن میں صرف مائی چرخے والی آتی ہے. چاند پہ رہتی وہی اکیلی ہے اور ادھر بیریا ٹاؤن بنا ہوا ہے. یار بہت سنجیدگی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آیا مالچو سنجیدہ. جس طرح ہم پی آئی اے, اسٹیل مل, پاکستان ریلویز کا ذکر کرتے ہیں نا, ایک اور ادارہ بہت تیزی کے ساتھ اس جانب بڑھ رہا ہے, یعنی تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور اگر ہماری جو نئی حکومت, موجودہ حکومت ہے, وہ تھوڑی سی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو یہ ادارہ نہ صرف یہ کہ تباہی سے بچ سکتا ہے, بلکہ یہ جو ہم تیل کے حوالے سے اور گیس کے حوالے سے بحران کا شکار ہے, اس سے ہم نکل سکتے ہیں. اچھا, میری مراد OGDCL کی طرف ہے, یعنی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن. یہ یاد آیا OGDCL سے کچھ؟ ہاں جس کا ہیڈ لگا دیا تھا پچھلی حکومت نے, خواجہ عدنان میٹرک باز. ہاں جی, اور اسی OGDCL کے بارے میں آپ نے 3-4 دن پہلے اخبار میں پڑھا تھا کہ اس ادارے نے 2 برسوں کے دوران 22 ارب روپے خرچ کیے ہیں تیل اور گیس کی تلاش پہ, اور پچھلے سال 13 ارب روپے خرچ کیے ہیں, لیکن ایک قطرہ تیل. ہاں مجھے پہلے بھی ایک بندے نے بتایا کہ ان لوگوں نے ایک قطرہ تیل اور ایک غبارہ گیس نہیں نکالی اندر سے. ایک غبارہ گیس کا, اور یہ جو تم اربوں روپیہ بتا رہے ہو یہ تو یہ ہے نا جو انہوں نے لگایا اور کام کوئی نہیں کیا. اور جو نہیں نکالی گیس اور تیل, اس کا دیکھو نا کتنا کروڑوں ارب کا نقصان ہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت وطن عزیز کو جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ گیس کے نئے ذخائر کی تلاش ہے. ایک اندازے کے بالکل ایک اندازے کے مطابق اس وقت 27 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے ذخائر ہیں, جو زیادہ سے زیادہ 16 یا 17 سال ہم چلا پائیں گے. اور اگر ہم گیس کے نئے ذخائر تلاش نہیں کر پاتے
تو میرا خیال ہے یہ سیدھی سیدھی ملک دشمنی ہے, سیدھی سیدھی. تلاش نہیں کر پاتے یا نکال نہیں سکتے؟ میرا تو خیال ہے کہ تلاش ہوئے بھی نہیں نکال تلاش رہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. دیکھو یہ تو بالکل اس طرح ہے نا, اس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک گھر میں اگر کہیں غربت ہے, افلاس ہے, بیماری ہے, بھوک نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی اس میں ہے ہی کچھ نہیں, پوٹینشیل ہی نہیں ہے, یعنی گھر کے لوگ کام کاج نہیں کرتے, یعنی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے, یہ بات تو سمجھ آتی ہے. لیکن اس گھر کا المیہ کتنا عجیب ہوگا کہ اس گھر میں اس کی الماریوں میں سونا پڑا ہوا ہے اور تالے لگے ہوئے ہیں اور چابی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, اور بھوکے ننگے بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. دیکھو بلے بلے. 13 او جی ڈی سی نے 13 کنویں کھودے ہیں اور ایک میں سے بھی گیس یا تیل دریافت نہیں کر پائی. یہ عجیب بات ہے. یعنی پہلے ہی پاکستان نیچے کی طرف جا رہا ہے. یہ جو یعنی کنویں کھودنے پہ جو کامیابی کا امکان ہوتا ہے, اس میں ہم تیزی کے ساتھ نیچے جا رہے ہیں. ایک یعنی 35% کے قریب ہے. یعنی اگر پاکستان 100 کنویں کھودتا ہے تو 35 میں سے تیل اور گیس نکلتا ہے, جبکہ کئی ملکوں میں یہ جو شرح ہے یہ 60-70% سے بھی زیادہ ہے. اور ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان جو کامیابی کے امکانات کے حوالے سے پہلے ہم سے کوسوں دور تھا, بہت پیچھے تھا, پھر وہ پہلے مرحلے میں ہمارے برابر آئے اور اب ہم سے آگے نکل گئے. اچھا جی, یہ پچھلے دنوں ویسے ہمارے ہاں بھی سنا تو گیا تھا کہ کوئی تھوڑا بہت تیل نکالا انہوں نے, پتہ نہیں کوئی کان میں ڈالنے کے لیے نکالا ہو. ہر بات پہ ہنس نہیں پڑتے. کان میں درد ہونا تو تیل کی چمچی بھر کے اس میں ایک تھوم کی تری رکھ کے گرم کر کے تو تیل ڈالے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے. سنو میری بات, یہ جس کامیابی کا تم ذکر کر رہے ہو نا, او جی ڈی سی ایل والے جان بوجھ کے صرف سبکی سے بچنے کے لیے ایک یہ جو ڈیرہ بگتی پہ گیس دریافت ہوئی ہے نا, اس کو وہ کامیابی اپنی قرار دے رہے ہیں. حالانکہ یہ پرانی دریافت ہے, یہ 2011 اور 12 کی دریافت ہے. وہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی تھی, تو او جی ڈی سی ایل والے جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری تازہ دریافت ہے. اسی لیے اسی حوالے سے اچ شریف اور سنجوروں میں جو گیس کی دریافت ہوئی ہے وہ بھی وہ پہلے سے ہوئی ہے, بلکہ 2004-2005 میں ہوئی تھی, اس وقت سے ایکسپلور ہوتی چلی آ رہی ہے. یہ کہتے ہیں وہ یہ جو پیٹرسن ایک کمپنی ہے, غیر ملکی کمپنی ہے, بڑے یہاں پہ اس نے کارنامے کیے ہیں عجیب و غریب کے طرح کے, یہ اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ او جی ڈی سی کا تنازع چل رہا تھا, قانونی ایک جھگڑا تھا, وہ ختم ہوا ہے. تو اب او جی ڈی سی نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ بھی ہماری تازہ دریافتیں, حالانکہ یہ پرانی دریافتیں, اب تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہا او جی ڈی سی ایل کے حوالے سے. یار دیکھو تو صحیح, شاید ٹوٹے ہوئے 10-20 روپے ہوں. 10-20 روپے کی بات نہیں ہے. ویسے تو او جی ڈی سی ایل کے پاس سالانہ 50 ارب روپے سے زیادہ کی رقم موجود ہے جو وہ پاکستان کو کما کے دے رہا ہے, مطلب اتنے گئے گزرے حالات کے باوجود. لیکن یہ ادارہ تیزی کے ساتھ اس لیے تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ بنیادی فیصلے نہیں کر پا رہے, صرف کرپشن کی وجہ سے. پچھلے 5 برسوں میں او جی ڈی سی ایل میں پورے, یعنی میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ 100% تقرریاں سیاسی بنیادوں پہ کی گئی ہیں. اور ایک اس کے سابق ایم ڈی نے یہ انہوں نے اپنی زبان سے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہاں پر جس بندے کو مرضی ایم ڈی لگا دو, وہاں کے ایم ڈی کا 80% وقت جو ہے وہ وزراء کے ٹیلی فون سننے پہ صرف ہو جاتا ہے. ہاں, اب تو اس ایم ڈی بیچارے کو اپنے گھر سے فون آئے نا کہ میں بول رہی ہوں, بیگم سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس پارٹی سے تعلق ہے آپ کا. میں او جی ڈی سی کے حوالے سے تمہارے ساتھ ایک ایسا فیکٹ شیئر کروں گا کہ تم اپنے سر کے بال نوچ لو گے. اچھا جی. یعنی پچھلے 27 سالوں سے او جی ڈی سی نے ایک بھی نئی رگ نہیں خریدی. رگ پتہ ہے کیا؟ مطلب کھدائی کے آلات سمجھ لو, کھدائی کی مشین سمجھ لو. یعنی تیل اور گیس کی تلاش کے لیے 2 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ایک رگ اور ایک جو ڈیٹا پروسیس ایکوپمنٹ ہوتا ہے, یہ بہت مہنگا ہے. اب پچھلے ہم نے جو آخری او جی ڈی سی ایل نے رگ خریدی تھی وہ 1985 میں خریدی تھی. 27 سال ہو گئے ہم انہی 5 رگز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور نئے جتنے پروجیکٹس ہیں ہم کرائے پر جان بوجھ کے رگ لیتے ہیں پرائیویٹ کمپنی سے. اور تمہیں پتہ ہے کہ اس جو پرائیویٹ کمپنی سے ہم رگ کرائے پہ لیتے ہیں اس کا کرایہ کتنا ہوگا تمہارے خیال میں؟ کتنا؟ ایک دن کا $32,000 32 لاکھ روپے یومیہ کرایہ ایک رگ کا ہے. اور یعنی اور ایک رگ کی قیمت کتنی ہے؟ 1 سے 1.5 کروڑ. اور ہم 27 برسوں سے ایک بھی نئی رگ نہیں خرید پائے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کمیشن. یس, obvious بات ہے کہ افسران جو ہے جن کمپنیوں سے رگز حاصل کرتے ہیں کرائے پہ, اور اتنی ہیوی اماؤنٹ جب انوالو ہوگی اس میں دیگر معاملات کتنے ہوں گے, یہ کوئی راز کی بات تو نہیں. بھائی جی یہ تو گیس پانی کا معاملہ ہے, ادھر ہسپتالوں میں نہیں. ہم 36 دفعہ کہہ چکے کہ
ये जो टेस्ट वाली मशीनें हैं इंसान की जान बचाने के लिए टेस्ट करने वाली, वो बंद कर देते हैं बाहर से कमीशन लेके कि जाके लोग बाहर से बेचारे कराएं जाके टेस्ट। और इस सूरत-ए-हाल का नतीजा किस कदर खौफनाक और अलमनाक है कि गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान OGDCL सिर्फ रिग्स के किराए की मद में 100 अरब रुपए से ज्यादा की रकम जाया कर चुकी। हाय हाय, इसलिए फिर भाई जी इस मुल्क में देखो ना, जिन्ना खादियां गाजरां ते कोठियां भी उन्हां दियां ही बणियां ने, ये बेचारे खजली हो रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। या जुनैदुन वड्डे भाउन ये ते हुण मुकाउन। शेर सुनाओ, शेर। तुम और सुनाओ। नहीं, बैतबाजी के लिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। लगाओ शर्त है, 100 रुपया। नहीं, शर्त यह है कि बैतबाजी में सिर्फ शेर होंगे, इधर उधर की फजूल बातें कोई नहीं होंगी। यार पहले भी शेर ही होते हैं, पहले मैं कौन सा बीच में मंडियों के पास सुनाता हूँ? ऑलमोस्ट मंडियों के भाव बताते हो। यानी जो ये सुनाते हैं सिर्फ वो शेर होते हैं। मेरा शेर बेशक मैं गालिब की नकल कर लूं इसलिए नहीं मान। अच्छा एक मिनट ठहर जाओ, मैं जो पहला शेर बैतबाजी में पढ़ रहा हूँ ना, अगर उसके पाए का तुमने शेर पढ़ दिया, एक ही शेर पढ़ दिया, तो मैं अपनी हार मान लूं। जी चलो ठीक है, शुरू करो। पहले बारिश होती थी तो याद आते थे, पहले बारिश होती थी तो याद आते थे, अब जब याद आओ तो बारिश होती है। बहुत अच्छे, यानी बैतबाजी ऐसी मनहूस शुरू की है। देखो ना जरा पहले क्या हशर हुआ है, मकान गिर रहे हैं, छतें चो रही हैं, गोडे गोडे सड़कों पे पानी खड़ा है, वजीर आला बेचारा बड़े बूट पहन के सेंटर इंस्पेक्टर बना हुआ है, और वो जब याद आओ तो बारिश होती है। नाज़रीन, ये वो मुजरम है जिसकी वजह से शहर में गोडे गोडे पानी खड़ा हुआ है। ना ये याद करने से मुड़ रहा है, ना मेरा वेस्पा बेचारा पानी में मुड़ रहा है। अच्छा ऐसी ना मारते जाओ, इसके पाए का शेर सुनाओ। इसके पाए का, अगले पाए का या पिछले पाए का? अगले पाए महंगे होते हैं, कभी गोश्त खरीदने गए हो तो तुम्हें पता हो ना, ड्राइवर को भेज देते हो। ला फिर अगले पाए का सुना, क्योंकि तुमने बारिश का सुनाया है इसलिए मैं भी फिर बारिश का ही शेर सुनाऊंगा। पहले बारिश होती थी तो रुक जाती थी, अब तो रोज इसने मजाक बना लिया है। भाई ये से शुरू करो। चलो ये से सुना देते हैं, सुनाना जो है आप तो सुनाऊंगा भी मैं बारिश वाला ही। ये यूं बारिश ने चिक्कड़ कीता हर पासे, जुत्ती खुल गई तला अलहदा हो गया आज। ये क्या था? ये हलाते हायरा का प्रोग्राम है, इसलिए मैं करंट अफेयर साथ साथ सुनाता हूँ। जीम जीम, अब जीम पे मेरा शेर ना सुना देना। जिम जान दी जगे न मार जान ते एक दी दो जम दी। ओहो, अगर आप पे जीम आ जाता तो आप पढ़ सकते थे ये। हाँ, आई एम सॉरी, ये मेरा महफूज है, तुम अपना सुनाओ। जब से तेरे ख्याल का मौसम हुआ है दोस्त, जब से तेरे ख्याल का मौसम हुआ है दोस्त, दुनिया की धूप छांव से आगे निकल गए। क्या वशे बारिश धूप छांव, तुम महकमा मौसमियात में क्यों नहीं भर्ती हो जाती है? शेर सुनाओ, शेर। तुम और सुनाओ। अजीज साहब, दुनिया की धूप छांव से आगे निकल गए ये। याद करो वो पिछले संडे की बारिश, ओह 500 मुझसे उधार लिया था, वापस दो। मैंने लिया था? नहीं तुमने नहीं था लिया, वो ये शेर मुझे सवेरे चमन जनरल स्टोर वाले ने कहा। अच्छा। सर वाओ से शेर पढ़े। वाओ। वो बचपने की नींद तो अब ख्वाब हो गई, वो बचपने की नींद तो अब ख्वाब हो गई, क्या उम्र थी कि रात हुई और सो गए। तो आप भी सो जाया करो, तुम्हें कौन कहता कि रातों को उठ उठ के तोतियों के खुड्डियों में चातियां मारते हो? किसी ने अंडा दिया है कि नहीं? अजीज साहब फिर ये हेलो, एक तो ये लेके ये मेरे मगर पड़ गया हुआ है, लोगों ने मेरी छेड़ डाल दिया। ये मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना है, मैं जहां से जा रहा होता हूँ लोग कहते हैं अरे ये है जी। ले जी, फिर ये का अरबी में शेर सुनाने लगा। अरबी में? हाँ जी हाँ जी। या जुनैदुन वड्डे पाउन ये ते हुण मुकाउन, शायद तुझे असर हो अरबी दा वास्ता उन। चलो ठीक है यार,
बहस बाजी खत्म करने के लिए मैं नून से पढ़ देता हूँ, ठीक है? तुम्हारा शेर तस्लीम मैं कर तुम्हें लेता इस ये पे भी एक शेर सुना देता हूँ। हूँ। जी फरमाइए। इस ये ने मेरी सारी कर दी यूं शायरी ठप, जैसे स्टोर में से निकल आया हो दूं मुंह वाला सप। पे से अब पाकसर जमीन शाद बादने शुरू कर देना। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। वाह 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 वाह। रेत चीज ही ऐसी है न चोड़ी जाए न पकड़ी जाए। यार कहता है कि चलो खून निचोड़ा जाए, यार कहता है कि चलो खून निचोड़ा जाए, आओ दोस्तों खून चूसने चले। अजीजी साहब, शेर के आखिर में अलिफ आया, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। चलो अलफ से सुना देते हैं, हम कौन सा दौड़े हुए हैं। अलफ से शेर अर्ज किया है। इरशाद। अगर तुम चाहते हो बोटियां अंदर से गल जाएं, हैं? अगर तुम चाहते हो बोटियां अंदर से गल जाएं, तो फिर चूल्हे की लो को थोड़ा सा आहिस्ता रखो बस। भाईजान, लौ दिए की होती है, चूल्हे की आंच होती है। भाई जी, इस शायर का इम्पोर्टेड चूल्हा था, इसकी लो ही होती है। और हमेशा लो ही हुई है, दो कभी नहीं हुई। सर आपने सीन से पढ़ना है। सीन से नहीं, मुंह से सुनाना है। सुनो तुम ख्वाब हो मेरे, सुनो तुम ख्वाब हो मेरे, सुनो तुम ख्वाब ना होना। लो, ये कौन सा शेर है? इस तरह के जितने मर्जी बना लो। सुनो तुम बॉस हो मेरे, सुनो तुम बॉस ना हो। अब जिस तरह के तुम बारिशी हो, बारिशी हुए, सुनो तुम आब हो मेरे, सुनो तुम आब ना होना। इसकी तो फिर कुछ सेंस बनती है। सुनो तुम शेर हो मेरे, सुनो तुम शेर ना होना। आया मेरा गला खत्म करने से। नाज़रीन भैया, लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। नायरीन, चूंकि आखिरी शेर मैंने सुनाया है, इसलिए आज मैं जीत गया। एक ज़मुर्द खान आगे गया है तो आप कहने शुरू हो गए हमाकत है। पहले फिर वो 50 बंदे जो टैंकों के नीचे आए थे, उसको भी हमाकत कहो, फिर ज़मुर्द खान ने दिलेरी का मुजाहरा जरूर किया है, बड़ी जरूरतमंदी का मुजाहरा किया है, लेकिन साथ ही हमाकत का एलिमेंट इसमें शामिल था। भाईजान, मैं इस मसले पे तुम्हारे साथ कोई तू मैं नहीं करना चाह रहा, और ना ही मैं तुम्हारी बात से कुल्ली तौर पर इख्तलाफ कर रहा हूं। मेरा पॉइंट तो सिर्फ इतना है कि ज़मुर्द खान ने 2 दिन पहले जो वाकया पेश आया, उसमें जो कुछ किया है वो खालिसतन दिलेरी नहीं थी, उसमें हमाकत का एलिमेंट शामिल था। चलो जी, हमाकत किस बात की थी जी? इस बात की कि 7 घंटे से पूरा मुल्क सूली पर टंगा हुआ था। मैं तो इतना तुम्हें कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह की उस वक्त सिचुएशन बन गई हुई थी, बाखुदा मैं पास होता, मैं भी जाकर उसके हथी पर। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम होते तुम भी यही करते। वहां पर मौजूद अगर 10-15 लोग तुम्हारे जैसे जज्बात रखते कि जनाब, मैं अगर फर्ज करो मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, अगर एक शख्स के हाथ में वहां पर कोई ईंट पत्थर रोड़ा आ जाता और वो उठा के उसको मार देता गुस्से में आके, और वो जवाबी फायर मार देता, तुम क्या करते फिर? ये अलग बात नहीं, ये अलग बात नहीं, ये इसी बात का हिस्सा है कि वहां मौजूद कोई नहीं मारता पत्थर रोड़ा, अगलों को भी पता है कि उसके हाथ में गन पकड़ी हुई है। अच्छा, तो ये बात ज़मुर्द खान को नहीं पता थी? नहीं, तो उसने सर पे जाके उसको पकड़ने की तो नहीं पकड़ा गया ना, वो नहीं पकड़ा गया। ये अलग बात है। पूरे पाकिस्तान को देखना ये चाहिए कि उसने दिलेरी कितनी की। दिलेरी कल तक जो उसको हीरो कह रहे थे, अब सारे हमें शुरू नहीं, फजूल सिर्फ इस बात के वो पीपल्स पार्टी का बंदा है। नहीं, सारों ने रल के मिल के सोशल मीडिया पे भी ये स्टंट शुरू किया, इसलिए सारे वो। मेरे प्यारे भाई, मेरी बात सुनो। भाई मेरे कल तक आप सबका हीरो था, बात खत्म। मेरी बात सुनो, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पर बहुत सारी फेक चीजें चल रही हैं, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा ना, और ना ही मैं कोई ज़मुर्द खान से इस वजह से इख्तलाफ कर रहा हूं कि वो उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिलेरी अपनी जगह, मैं इस बात से भी इख्तलाफ नहीं कर रहा कि उन्होंने दिलेरी का कोई हमाकत नहीं, लेकिन दिलेरी और, मेरी बात सुनो, दिलेरी और हमाकत दोनों चीजें एक वक्त में एक जगह पे इकट्ठी हो सकती हैं। हमाकत का भी मुजाहरा किया, दिलेरी का भी मुजाहरा किया। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि इस वक्त ये चाहिए था पूरी दुनिया को, अगर जो 7 घंटे से हम मैसेज दे रहे थे कि हम एक गन पॉइंट के ऊपर अपना पूरा दारुल हुकूमत हला के बैठे हुए हैं, उसमें ये चाहिए था
جو زمرد خان نے کیا ہے یہ بتانا چاہیے تھا, یہ میسج گیا پوری دنیا کو کہ ہم نہتے بھی اتنے دلیر ہیں کہ ہم متھا لگا لیتے ہیں. اس بات دیکھو, وہاں پر موجود جو قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ایجنسیاں تھیں, ان کی رضامندی اور منشا کے بغیر, ان کی اجازت کے بغیر ایسا کوئی سٹیپ جو تھا, یہ تو تم اس لیے بات کر رہے ہو کہ ہیپی اینڈنگ ہو گئی, وہ خیر خیریت سے وہ پکڑا گیا اور سب کچھ ہو گیا. خدا نہ خواستہ جو جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا, اس نے, اس کی جو اہلیہ تھی اس نے جیکٹ پہنی ہوتی, بارودی جیکٹ پہنی ہوتی, گاڑی میں کچھ ہو جاتا, وہ فائر کھول دیتا, تو پھر وہ تو یار نہیں نہ مرے. اس کا مطلب ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, ہمت کرنی چاہیے جو زمرد خان نے کی. اس نے وہ وہاں پر موجود کچھ بھی کر سکتا تھا, وہاں سینکڑوں لوگ موجود تھے. تو سینکڑوں لوگوں میں یار سینکڑوں ہی اس نے مار دینے تھے, اس نے کو توپ رکھی ہوئی تھی ادھر. سینکڑوں لوگوں کی موت یار, معمولی بات ہے. کس لیے ایک بندے کی, بھائی جان کیسے سینکڑوں مار جاتے, ٹینک لے کے کھڑا تھا وہ یار, اس کے بعد سب مشین گن تھی, سب مشین تھی, وہ جا کے اس کو ٹکر رہا ہے, 3 4 5 مر جاتے, کام تو ختم ہوتا. نہیں یار, 3 4 5, ایک جان بھی قیمتی ہوتی ہے. او یار جان جو قیمتی ہوتی ہے, ملک کی عزت سب سے قیمتی ہوتی ہے. بھائی جو 50 بندے ٹینکوں کے نیچے شہید ہو گئے تھے, جو 50 بندے ٹینکوں کے نیچے شہید ہو گئے تھے, اس پہ آپ آج تک سارا پاکستان فخر کرتے ہو, ان کو نہیں تھا پتا ہم نے مر جانا ہے. میری بات سنو, ایک زمرد خان آگے گیا ہے تو آپ کہنے شروع ہو گئے حماقت ہے. پہلے پھر وہ 50 بندے جو ٹینکوں کے نیچے آئے تھے, اس کو بھی حماقت کہو, پھر زمرد خان نے دلیری کا مظاہرہ ضرور کیا ہے, بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن ساتھ ہی حماقت کا ایلیمنٹ اس میں شامل تھا. چلو پھر وہ بھی حماقت تھی جو 50 بندے ٹینکوں کے نیچے آئے تھے. یار ٹینکوں کے نیچے آنا اور بات ہے, یہ کون سے ٹینکوں کے نیچے آئے, شہید ہونے گئے تھے نا, یہ کون سے ٹینکوں کے نیچے آئے. بس نہیں شہید ہوا نا, وہ غازی ہو گیا. اس میں شہادت کا مسئلہ کہاں سے آ گیا یار, یہی مسئلہ ہے نا, پورے ملک کی عزت کا مسئلہ, ملک کے اوپر جو جان بھائی وہاں پر موجود جو لوگ تھے ان کی زندگیاں بہت قیمتی یار, وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ان کی غفلت اپنی جگہ, جو وہاں پہ لوگ موجود تھے, وہاں پہ کوئی باندر بکری کا تماشا نہیں تھا, وہ غلط کھڑے تھے. ان کو ہٹایا جانا چاہیے تھا. انہی لوگوں میں ایک منٹ, زمرد خان صاحب وہ بھی وہیں پہ اسی حیثیت میں گئے تھے نا, وہ کس حیثیت میں وہاں پر گئے, ان کو کیوں جانے دیا گیا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بجائے یہ بات کہنے کے, میری بات سنو, بجائے یہ بات کہنے کے کہ نااہلی تھی حکومت کی بڑی سخت, 6 گھنٹے پورے ملک کو اس حکومت نے, پاکستان کی پولیس نے, اسلام آباد کی پولیس نے بے پناہ ٹینس کیا ہے. بالکل کیا. بجائے یہ کہنے کہ اب آپ یہ کہنا شروع ہو گئے جی زمرد خان نے غلطی کی. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اتنا سخت ٹینس تھا, اتنا سخت ٹینس تھا میں اس وقت, میں باخدا آپ کو حلفن کہہ رہا ہوں, میں ادھر ہوتا, میں جا کے اس سے متھا لگا. میری بات سنو یار, 6 گھنٹے کا سوجی پہ ٹکا ہوا ہے, تمہاری طرح سوٹے لگاتے پھر رہے ہو, آپ گلاس اندر رکھ کے شراب پی رہے ہو, تم ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن یہ بہت بڑا رسک تھا, اتنا میرا پوائنٹ ہے یار. اچھا میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ٹیکنیکلی یہ کوئی رسک بھی نہیں تھا. جتنا وقت وہ وہاں پہ کھڑا رہا ہے اور جتنا اس نے تماشا کر لیا ہوا تھا, وہ ایگزاسٹ ہو گیا ہوا تھا, بالکل خود گرنے والا ہو گیا ہوا تھا. اس وقت تو اسے کوئی شی بھی کرتا تو اس کو پکڑ لیتا. یہی بات ہے کہ اس طرح کا جو بندہ ہے وہ اپنی جب ڈیسپریشن کی حالت میں پہنچتا ہے نا, جو تم کہہ رہے ہو کہ بالکل تھک چکا تھا, وہ ایسی حالت میں کچھ بھی کر سکتا ہے. اور یہ سکندر نامی جو بندہ تھا, یہ بھی کچھ کر سکتا تھا اگر جیسا جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اس کی گاڑی میں بارودی مواد ہے, اس کی بیوی نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر جو یہ نتیجہ نکلا یہ خوفناک بھی ہو سکتا تھا. اور یار جس طرح وہ بچے لے کے آیا ہوا تھا, وہ تو لگ رہا تھا پکنک پہ آیا ہوا صاحب, پہلے موومنٹ سے ہی وہ پاگل لگنا شروع ہو گیا تھا, اس کا دماغ ہی نہیں تھا سکتا. جو بعد میں ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا, اتنی تو ان کو عقل ہونی چاہیے بڑے جو کہ ان کو پتا چل جائے کہ یہ کس حالت میں بڑے جو میسیکرز ہوتے ہیں نا, وہ ایک آدمی جو کرتا ہے, اکثر ہم امریکہ یورپ میں بھی سنتے ہیں, وہ ڈیسپریٹ ہو کے کرتا ہے, وہ ان میں سے میرے خیال 70% جو لوگ ہیں وہ اسی طرح کے ذہنی مریض ہوتے ہیں, وہ زیادہ خوفناک ہوتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے, چلو بڑا اچھا ہو گیا کہ یہ بڑا اچھا اینڈ ہو گیا, اللہ نہ کرے کو جانے بھی 3-4 چلی جاتی نا, تو یہ کام فوراً ہو جانا چاہیے تھا. جتنی دیر سے 18 کروڑ عوام ٹینس بیٹھی ہوئی تھی نا, اور جتنی پوری دنیا میں ہماری بے عزتی ہو رہی تھی اور رسوائی ہو رہی تھی, اس سے پہلے کہ اور زیادہ ہوتی جاتی, اس کو اینڈ ہو جانا. اور میں تو زمرد خان پر تنقید کرنے والے ان لوگوں سے بھی اختلاف کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ڈرامہ رچایا ہے. یہ بھی پرلے درجے کی لغو قسم کی بات ہے. نہ تو مطلب ایسا کوئی شخص جو بہرحال
بہرحال ایک نیک مقصد کے لیے. زمرد خان کے فیصلے سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی نیت تو بہرحال نیک تھی کہ انہوں نے ایک نیک کام کیا ہے, اور سیاسی فائدے کے لیے کوئی شخص بھی اپنی جان ہتھیلی پہ نہیں رکھ پاتا. اور ویسے بھی اب پیپلز پارٹی کا چونکہ وہ بندہ اور پیپلز پارٹی کی حرکتوں کی وجہ سے اب وہ بدنام ایسی ہو گئی ہوئی ہے, مگر یہ سارے جانتے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے پارٹی میں واحد بندہ ہوگا جو بہت اچھا کام کرتا رہا. بالکل. پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی اس نے بڑا غریبوں مسکینوں کی مدد کیا, بڑا فائدہ پہنچایا لوگوں کو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. یار جس آدمی کا صدارت کی کرسی پر بیٹھنے کا حق تھا اس سے انہوں نے حمایت کا ووٹ بھی نہیں مانگا. آپ کا اشارہ اپنی طرف ہے تو آپ کا اشارہ بھی میری طرف ہی ہے اور کیا اس کی طرف اشارہ ہے. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں مولانا فضل الرحمان. السلام علیکم مولانا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا آج کل پھر عمران خان صاحب کے ساتھ محاذ آرائی اپنے زوروں پہ. یہ کون صاحب ہے جی عمران خان؟ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ. میں معافی چاہتا ہوں, مجھے نہیں معلوم. مولانا آپ عمران خان کو نہیں جانتے؟ آج کی سیاست کا دمکتا ستارہ ہے وہ. معاف کیجیے گا, آپ یہاں انٹرویو کے لیے بیٹھے ہوئے یا لوگوں کی تعریفیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے؟ اب وہ عمران خان دوسری بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے. معاف کرنا, دوسری بڑی سیاسی جماعت تو نون لیگ ہے. اچھا دوسری بڑی سیاسی جماعت نون لیگ ہے, تو پہلی کون سی ہے؟ جے یو آئی. اچھا آپ جے یو آئی پہ ہنسی کیوں ہوئے؟ سوری غلطی ہو گئی ہے. ویسے آپ کی ہنسی اچھی بہت ہے, تھینک یو. میں دیکھتا ہوں پروگرام اچھا ہنستی ہے. مطلب ویسے عجیب بات ہے کہ آپ عمران خان کو نہیں جانتے جو نئی سیاست کا ہیرو ہے. میں معافی چاہتا ہوں, میں کسی ہیرو شیرو کو نہیں جانتا, استغفر اللہ. میں فلمیں نہیں دیکھتا. نئی سیاست کی بات کر رہا ہوں. نئی سیاست کو بھی میں نہیں لفٹ کرواتا, چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بہت پرانے سیاستدان ہیں. یہ جو ہماری جماعت ہے جے یو آئی, پاکستان میں اس وقت بجلی نہیں آئی تھی جب جے یو آئی بن گئی تھی. اچھا, اور اب تو نہ بجلی رہی ہے اور نہ اگلا سوال کیا ہے. اچھا مولانا عمران خان نے تو آپ کو عدالت میں گھسیٹ لی ہے. اچھا آپ اس لڑکے کی بات کر رہے ہیں جس نے وہ مجھے حد تک عزت کا نوٹس بھجوایا. جی جی. اس بیچارے نے مجھے عدالت میں کیا گھسیٹنا ہے؟ اس کو کوئی ویسے ہی مجھے 2 انچ گھسیٹ کے دکھا دے, میں اس کو مان جاؤں گا. آپ تو عمران خان پر بہت تپے ہوئے ہیں. میں نے اس پہ کس لیے تپنا, چھوڑو اس لڑکے کو یار, میں تو اپنے دکھ لے کے پھر رہا. اپنا کون سا دکھ ہے مولانا؟ اور یہ تھوڑا دکھ ہے کہ جو آخری چانس تھا وہ بھی نکل گیا. آپ ضمنی الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ اور نہیں یارا چھوڑو, یہ ضمنی الیکشن کیا ہوتا ہے یار. جس آدمی کا صدارت کی کرسی پر بیٹھنے کا حق تھا اس سے انہوں نے حمایت کا ووٹ بھی نہیں مانگا. آپ کا اشارہ اپنی طرف ہے تو آپ کا اشارہ بھی میری طرف ہی ہے اور کیا اس کی طرف اشارہ کر. یعنی آپ صدارت کے منصب کے امیدوار تھے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو, صدارت کے لیے امیدوار؟ اور تمہارا کیا خیال ہے میں پشاور نمک منڈی میں کونسلر کا الیکشن لڑتا ہوں؟ یہ جو اب بنایا آپ لوگوں نے صدر, وہ کیا نام ہے اس کا, مومن خان مومن, ممنون حسین. یہ جو بھی نام ہے اس کا, صدر کے ساتھ اس کا نام ہی نہیں سجتا. یہ ذرا میرا نام لے کے دیکھو, صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان مولانا فضل الرحمان. ایک نام جو ہے وہ ملک کے نام کے ساتھ سجتا ہے. کتنا مزہ آتا ہے نام لینے کا. لو ذرا نام, صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان مولانا فضل الرحمان. چلو بس ٹھیک ہے, اگلا سوال کرو. نہیں تو وہ تو ممنون صاحب کا نام بھی ایسے لیا جا سکتا اور ہے. یار کس طرح اس کا نام سجتا ہی نہیں ہے. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ممنون حسین. جگہ جگہ پہ سپیڈ بریکر آتا. عجیب بات ہے مولانا, صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان تو وہی لفظ ہے نا, اس میں بھی آپ نے بریک لگا دی. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان مولانا فضل الرحمان. اور صدر اسلامی جمہوریہ اسلامی نہیں, صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان. اچھا مولانا چلے چھوڑے, مومن مولانا چلے چھوڑے اس بات کو, چھوڑ دیں. ممنون حسین. ہمارے ساتھ تو کسی نے مشورہ بھی نہیں کیا. جنید صاحب ہماری حالت تو آج کل لال چٹنی والی ہوئی. لال چٹنی؟ وہ سموسے والا نہیں بیٹھا ہوتا, لال چٹنی اور چنے رکھ کے ساتھ چھولے مولے رکھ کے بیٹھا ہوتا. جو گاہک بھی آتا ہے وہ سموسوں کے ساتھ وہ چھولے لے کے چلا جاتا ہے, وہ لال چٹنی ادھر ہی پڑی رہ جاتی. تو آج کل ہمارا لال چٹنی والا حال ہوا ہے, ہمیں کو پوچھتا ہی نہیں. ایک دور تھا کہ جنید صاحب
عید کی ریل گاڑی کی طرح ہماری لوگ پہلے بکنگ کراتے. ہم آپ کا دکھ اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ فرمائیے کہ آپ نے کس بنیاد پہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دیا؟ کیسے ثابت کریں گے آپ عدالت میں؟ جنید بھائی یہ بات آپ چھوڑ دیں. ہمیں ایک دفعہ عدالت نوٹس بھیجی, اب جا کے ادھر اللہ کے فضل سے ایسا جواب دے گے کہ اس کے 14 طبق روشن ہو جائے گا. حالانکہ آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ ہے, ایک طبق نہیں روشن ہو سکتا, مگر اب انشاءاللہ 14 طبق روشن کریں گے. اچھا, وہ 15واں بھی مل گیا تو وہ بھی روشن کر کے آئیں گے, چھوڑیں گے نہیں اس کو. مولانا ویسے آپ نے یہ لڑائی کس بنیاد پہ شروع کی ہے؟ دیکھیں ہمارا تو یہ منصب ہی نہیں ہے کہ اب یہ چھوٹے چھوٹے سیاستدانوں سے لڑتے پھرے. یہ تو یہ خود ہمارے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں بار بار. وہ اگر ہمارے نام کے ساتھ وہ چیز کا نام لیتا ہے, وہ کیا جو پیٹرول پمپ پہ بکتی ہے, تو اس سے پھر ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے. ہم تو بخدا ہم ہاتھ کھینچ کے رکھتے ہیں, ہم پھر بھی اس کے متعلق کو بات نہیں کرتے. حالانکہ ہم جب بھی اس کو دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر عمران خان کو, تو ہمارے ذہن میں بہت کچھ آتا ہے, مگر ہم نہیں کہتے. ہمارا دل کرتا ہے کہ پریس کانفرنس بلا کے کہے کہ یہ جو عمران خان ہے اس کا منہ لسی کے بڑے گلاس جتنا ہے, مگر ہم نہیں کہتے چونکہ ہمارا منصب نہیں ہے, اور نہ ہی ہم کہیں گے کبھی, چونکہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا اس طرح کی باتیں کریں. اس کو دیکھ کے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ تو اس طرح کا بندہ ہے کہ کمرے میں اگر کوئی بھیڑ گھس آئے, ڈیمو جسے کہتے ہیں, تو اس طرح کے بندے سوٹی لے کے کمرے میں آ جاتے ہیں. بھائی ڈیمو گھسا ہے, یہ بکری گھسی ہے جو سوٹی لے کے آ گئی. جب اپنے جلسوں میں دلیری اور بہادری کی باتیں کرتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یار اس طرح کے بندے تو جب چڑیا گھر دیکھنے جاتے ہیں تو بند پنجرے میں ببر شیر کو شی شی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ ببر شیر ہے, کو کبا تو نہیں ہے جسے شی شی کر رہے ہیں. اچھا, شیر سے یاد آیا مولانا, آج کل آپ شیر کی بہت تعریف کر رہے ہیں. میں آپ کا اشارہ سمجھ رہا ہوں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اتنا میں بچہ نہیں ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں میاں نواز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے یہ عمران خان کی مخالفت کر رہا ہوں, یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بڑا عقل مند آدمی ہے, یہ تو ساری بات سمجھ جاتا ہے. یعنی میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں. وہ بندہ خدا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم تو عقل مند آدمی ہو, تم بات سمجھ ہی نہیں رہے. مجھے کیا ضرورت ہے میاں نواز شریف صاحب کو کچھ کرنے؟ وزارتیں لینی دیا آپ نے. بھائی انہوں نے میرے پیچھے پڑھ کے مجھے وزارتیں دیا, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بہت اصرار کیا ہوگا. ہاں تو اور کیا, یہ جو ان کا وزیر اطلاعات ہے یہ پرویز رشید, یہ ڈی آئی خان میرے گھر آئے. میرے دروازے کے آگے آ کے انہوں نے آواز دی ہے مولانا فضل الرحمان گھر ہے. میں نے خود اندر سے کہا کہ بھائی میں گھر نہیں ہوں, چلے جاؤ. کہتے ہیں نہیں آپ گھر ہی ہے, چلے دروازہ نہ کھولے, وزارتوں کے لیے نام ہی دے دے دو. اچھا, پھر میں نے اندر سے نام دیے, میں تو دروازہ بھی نہیں کھولا. تو آپ خود نہ کہتے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, آپ کسی سے کلوا دیتے. تو پھر انہوں نے چلے جانا تھا نا. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.